نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ہرگز کافر اس غرور میں نہ رہیں کہ جنگ بدر سے بھاگ کر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اب کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن 14 مسلمان بھی تو شہید ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر، کچھ مسلمان زخمی بھی ہوئے. تو جنگ جب ہوتی ہے تو فتح کی صورت میں بھی جنگ کرنے والے کے لیے نقصان تو ہے. تو اسلام نے ایک قاعدہ مقرر کیا کہ مسلمان کھیل کود پر اور فضولیات پر اپنی رقم اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وہ اپنی ترقی پر توجہ دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیں اصل توجہ آخرت پر دینی چاہیے، لیکن یہ ترقی ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے. تو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اسلامی فوج کو اور اسلامی ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں. دنیاوی تعلیم جو جائز ہے اور دنیاوی جو مشاغل یا دنیاوی فنون جو جائز ہیں ان پر توجہ دی جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں توجہ ہمیں کیسی دینی چاہیے اور جن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. لیکن ضمناً اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمان جو تباہی کی طرف ہیں وہ کھیل کود اور فضولیات میں لگ گئے. اگر جتنا اربوں روپے کا سرمایہ، اربوں روپے سالانہ کھیل کود پر، فلموں ڈراموں پر اور اس طرح کی فضولیات اور گناہوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، اگر یہ ملک سے غربت ختم کرنے کے لیے اگر خرچ کیا جاتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم سے جتنا ہو سکے اپنے لیے قوت تیار کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنا ہو سکے اپنے لیے گھوڑے باندھو، یعنی جنگ کے لیے گھوڑے تیار کرو، جنگ کی قوت پیدا کرو. اور صرف جنگ کی قوت فوج ہی سے نہیں ہوتی بلکہ ملک کی معیشت اگر مضبوط ہوگی، لوگوں کے ذہن پاکیزہ ہوں گے، جذبہ جہاد سے سرشار ہوں گے، فضولیات میں دولت ضائع نہیں ہوتی ہوگی اور ملک میں اتحاد ہوگا، تو پھر دشمن حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. تو ایسی کوشش کرو کہ حملے کی وہ جرت ہی نہ کر سکے. اور تم اپنے لیے قوت جتنی ہو سکے تیار کرو اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو گھوڑے باندھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من قوہ کی تفسیر فرمائی الرمی. آپ نے فرمایا پھینکنے والا اسلحہ، چاہے وہ تیر ہو، چاہے وہ نیزہ ہو، چاہے وہ بھالا ہو، چاہے وہ منجنک ہو جو دور پتھر پھینکتی ہے. آپ نے من قوہ کی تفسیر فرمائی پھینکنے والا اسلحہ الرمی. میرے محبوب کے علم پر قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ اگر اپنے ملک کا تحفظ چاہیے تو اس اسلحے پر توجہ دو. تو فضائیہ جس کی مضبوط ہو، جس کے پاس میزائل، راکٹ اور اس طرح کی چیزیں بکثرت ہوں فی زمانہ، آپ جانتے ہیں کہ اس کو فوجی برتری حاصل ہوتی ہے. حقیقت میں فتح تو اللہ تعالی کی عطا سے ہوتی ہے، مگر ان اسلحے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روب اس قدر طاری ہو جائے
کہ کافر حملے کی جرت ہی نہ کرے تاکہ فتح کی صورت میں بھی ہمیں نقصان تو ہے کچھ نہ کچھ. یہاں تک تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں لیکن اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. تو اگر مسلمان یہ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی جو ہماری آج نوبت ہے. فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، تم ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے دشمن کو ڈراؤ. وہ عدوکم، اور جو تمہارا دشمن ہے اسے بھی ڈراؤ. یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے کافر. وآخرین من دونہم، اور ان کو بھی ڈراؤ جو ان کے علاوہ ہیں، جو تمہارے ملک میں جاسوس ہیں، ان پر بھی خوف طاری ہو، جرت نہ ہو، ایسا نظام مضبوط ہو. تو جو تمہارے ملک کے اندر ہیں، جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن دشمن سے ملے ہوئے ہیں، ان پر بھی خوف طاری ہو اگر تمہارا نظام مضبوط ہوگا. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اسلامی فوج کی سربلندی کے لیے، صحابہ کرام نے اپنے مال کو خرچ کیا. جب غزوہ بدر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب لازمی تھا کہ مسلمان اب اسلحے کے لیے کوشش کریں، اپنی فوجی قوت بڑھانے کے لیے کوشش کریں. تو فرمایا اس کوشش میں جو تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ سلامتی کا پیغام دیں، یعنی امن کا معاہدہ کرنا چاہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو ان سے امن کا معاہدہ کر لو. تو کافروں سے امن کا معاہدہ کرنے میں حرج نہیں، مگر دو چیزیں خیال میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہر طرح سے شرائط پر غور کر لیا جائے کہ کسی شرط سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو. دوسری بات یہ کہ امن کے معاہدے کے بعد ہم کافروں سے ایسا معاہدہ نہیں کریں گے کہ وہ کہے جناب افغانستان پر بمباری کرنی ہے تو ہم کہ جی آپ کے ہم پابند ہیں، غلام ہیں، جی ہم بمباری کر دیں گے. وہ کہے فلاں مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں یہ خیال ہے، ہمارا سیٹلائٹ کہتا ہے کہ اس کے اندر دہشت گرد ہیں، تو ہم امن معاہدے کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس پہ بمباری کر دیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیں. ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. یہ اسلام سے غداری ہے، یہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب امن کا معاہدہ جائز کر لو، پھر یہ خطرہ ہو کہ یہ کافر دھوکہ دیں گے تو انسان تو اپنی کوشش کر لیتا ہے، باقی بھروسہ تو کس ذات پر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کریں معاہدے کے بعد، یعنی ایک سوال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کافر معاہدہ اس لیے کریں کہ وہ حملہ کرنے کے لیے وقت تلاش کر رہے ہوں، تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے، باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پر بے شک اللہ تمہیں کافی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. کہ مسلمانوں میں محبت ہو، اتفاق ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے. دشمنان اسلام کی ایجنسیاں مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ اپنی جگہ ہے. دشمنان اسلام اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. مسلمان اپنا اختلاف، جو فروعی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے، وہ اختلاف رکھنا اور چیز ہے. وہ الف بین قلوبہم،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم دنیا کی ساری دولت خرچ بھی کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. بتائیے، قرآن کی اس آیت کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لاکھوں روپے جہیز میں دے دوں اور خوب رسومات کر لوں اور خوب نام و نمود ہو جائے اور لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دوں جائز و ناجائز رسومات میں، فضول خرچیوں میں، تو میری بیٹی اس گھر میں سکھ ہی رہے گی؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ سکھ دینے والا، الفتیں دینے والا، شادی کو کامیاب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی، محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ہاں اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں. اوس و خزرج جو مدینے میں رہتے تھے 120 سال تک ان کی جنگیں رہی ہیں، لیکن اسلام کی برکت سے وہ ایسے محبت کے ساتھ جڑ گئے کہ بھائی سے بڑھ کر محبتیں پیدا ہو گئیں. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب اللہ کسی کو کافی ہو تو اس کے بعد کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ لیکن قرآن مجید فرقان حمید پہ دیکھیں، ارشاد فرمائے نبی اللہ آپ کو کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے نیک مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں. جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کے کافی ہونے کی کیا حاجت ہے؟ مفسرین نے یہاں پر بہت ہی پیاری تشریح اور تفسیر فرمائی. فرمایا بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ تعالی نے دنیا کو عالم اسباب بنایا. وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر ہی اولاد کا سلسلہ ہو جائے، لیکن اس نے ایک سبب بنایا. تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی مدد حاصل کرنے کے بھی اسباب ہیں. اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ ہی ہے، اگر کوئی فرشتہ، کوئی ولی یا کوئی نبی ہماری مدد کریں گے تو وہ اللہ کی عطا سے کریں گے، تو اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل قرآن مجید فرقان حمید کے عین مطابق عقیدہ ہے. اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو نیکوکار ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو قرب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا کریں تو آسمان سے غیبی امداد نازل ہو جائے. لیکن صحابہ کرام کو ظاہری طور پر ایک وسیلہ بنایا گیا اور فرمایا کہ یہ دین کے مددگار ہیں. ہماری تعلیم ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ہم نے سمجھ لی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ روحانی مدد کرتے ہیں اور دنیا کے لوگ جسمانی مدد کرتے ہیں. جسمانی مدد سے زیادہ پاورفل روحانی مدد ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی روحانی مدد میں سے ایک مدد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس موضوع پر ضرور یہ کیسٹ آپ سماعت کیجئے، شرک کی حقیقت، اور اس کیسٹ کو آپ عام بھی کیجئے جس میں ایسی کئی آیتیں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے.